السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. محترم سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 56 57 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیات کے اندر دو لوگوں کا انجام بتلایا ہے. ایک وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، یہ آج کے زمانے میں بھی ہے. اور آیت کریمہ کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کا انجام بیان کیا ہے. اور اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا انجام بیان کیا ہے. ایمان والوں سے مراد وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آج کے ڈیٹ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہیں. ایسے لوگوں کا جو بہترین انجام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں اس بات کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا اور جن لوگوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے انجام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا. کس انداز میں جہنم میں داخل کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ظاہر سی بات ہے نبی کو جھٹلایا تو اللہ کی آیت کو ہی جھٹلایا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نبی مقرر کرتے ہیں اور نبیوں پر آیات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نازل فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ان کو جہنم میں اس انداز میں داخل کریں گے کہ جہنم کے آگ ان کے پورے جسم کو اور جسم کے پورے اجزاء کو اپنے گھیرے میں لیے رہیں گے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ ایسے لوگوں پر عذاب ہمیشہ آتا رہے گا. تو کس انداز میں آتا رہے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا خاکہ، اس کا نقشہ کھینچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. جب بھی اب جہنم کے اندر ڈالا گیا ہے، آگ کی لپٹیں برابر اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہیں، پورے جسم کو جلا رہی ہیں، تو جو چمڑے ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رہیں گے بلکہ مکمل جل جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی ان کے چمڑے جل کر کے گل جائیں گے، بالکل گل جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. تو جو ان کو میں نے جو چمڑے اس کے جل گئے ہیں، جب جل جائیں گے تو اس پر دوسرے چمڑے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر سے پیدا کروا دیں گے. یعنی چمڑے جلیں گے، اس کے اوپر سے پھر چمڑا آ جائے گا، چمڑا جلے گا، پھر اس پر سے چمڑا آ جائے گا. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں. محترم سامعین کرام، تجربے سے یہ بات ثابت ہے اور تجربے میں یہ بات بالکل شاہد ہے کہ جو چمڑا جلا ہوا ہوتا ہے اس کو اگر آگ میں ڈالا جائے تو اس میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. پھر سے اب نیا چمڑا آئے گا تو تکلیف اور اچھے انداز میں، جیسا پہلے تکلیف ہو رہا تھا ویسے ہی تکلیف ہوگی. اسی اللہ نے کیا فرمایا؟ لیذوقوا العذاب. سامعین کرام، امام اعمش نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے جب چمڑے جل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کاغذ کی طرف سے سفید چمڑا اس کو دے دیں گے پھر سے. اور اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جب چمڑا جل جائے گا تو ایک دن میں 70,000 مرتبہ چمڑا جلے گا اور 70,000 مرتبہ اس کے چمڑے کو پھر سے لگایا جائے گا. اور اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ امام حسین ایک ہیں، وہ فضیل سے، اور انہوں نے کہا کہ فضیل نے ہشام سے، اور انہوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ جب بھی ان کے جو چمڑے ہوں گے یا ان کے جسم کے جو گوشت ہوں گے
جہنم کی آگ میں جب جلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا پھر سے تو پیدا ہو جا، گوشت بھی پیدا ہو جائے گا اور کھال بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرنے کے بعد کہا کہ کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا، تو جو چمڑا پہلے تھا اس کے علاوہ پھر سے نیا چمڑا ان کے اوپر جو ہے آ جائے گا، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اس سلسلے میں کہ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے۔ دیکھیے ایمان لائے خالی اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ قرآن کریم میں جہاں پر بھی دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر نیک اعمال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں کرتا ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ایمان اللہ پر بھی رکھتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی رکھتے ہیں، اور پھر وہ اپنے دنیاوی زندگی میں جو عبادتیں ہیں خاص طور سے وہ اس انداز میں کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، وہ بھی ایمان والا، اس کا بھی ایمان اللہ کی نظر میں کوئی قابل قبول نہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور ایمان جو ہم اللہ پر لے آتے ہیں اور ایمان جو ہم اللہ کے رسول پر لے آتے ہیں تو وہ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا عمل اس طریقے کا ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات یہاں پر بیان فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کو انجام دیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، تو ایسے لوگوں کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ کیا مطلب؟ جنت کے اطراف میں نہریں بہ رہی ہوں گی، ہر طرح کی نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، پرسکون رہیں گے، وہاں سے شفٹنگ نہیں ہوگی اور وہ لوگ کہیں جانے کا ارادہ بھی نہیں کریں گے۔ آگے فرمایا لہم فیہا ازواج مطہرۃ، یاد رکھیے یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہے صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ جو جہنم کا تذکرہ گزرا اور جو چمڑے جلیں گے اور جل کر کے پھر نئے چمڑے آئیں گے، اس میں وہ مرد اور وہ عورتیں بھی ہیں جو اللہ کے آیات کا انکار کرنے والی اور رسول کو جھٹلانے والی ہیں، وہ بھی ہیں، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ اسی طرح سے وہ ایمان والے لوگ جو جنتوں کے اندر جائیں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے اطراف میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جو علاقہ انتہائی پرسکون ہوگا، جس میں وہ لوگ جنت کی نعمتوں سے شادکام ہو رہے ہوں گے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اس میں خواتین بھی ہوں گی اور مرد لوگ بھی ہوں گے۔ لہم فیہا ازواج، اور ہر ایک کے لیے جوڑا ہوگا۔ اگر شوہر و بیوی دونوں نیک ہیں نا تو جنت میں دونوں ساتھ میں رہیں گے۔ اگر شوہر بھی نیک ہے، ایمان والا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے دونوں ہے، تو مرنے کے بعد دونوں کے دونوں جنت میں رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ صرف مرد ہی جنت میں جائیں گے، ان کے لیے جوڑے بنیں گے، نہیں، خواتین بھی جنت میں جائیں گی اور ان کے لیے بھی جوڑے بنیں گے۔ اگر کوئی عورت ہے جس کا شوہر اگر ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جوڑا دے گا۔ اگر کوئی بیوی، اگر کوئی شوہر مرد ہے اس کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جوڑا دے گا، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑا دے گا۔ اور ایسا جوڑا دے گا، اللہ فرماتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرۃ، اس میں ان کے لیے جوڑے ہوں گے بالکل پاک صاف، یعنی دنیا میں جو پریشانیاں ہیں کوئی بھی پریشانی نہیں رہے گی، خواتین کے اندر بھی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، بالکل پاک صاف۔ ابھی دنیا میں کتنی پریشانیاں ہیں، بے شمار بیماریاں ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، تھوک ہے، رینٹ ہے، عورتوں کے مخصوص ایام ہے، کچھ بھی نہیں رہتا، بالکل پاک صاف۔ لہم فیہا ازواج مطہرۃ، پاک صاف بیویاں ملیں گی، پاک صاف جوڑے ملیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، اور ہم ان کو جنت کے اندر گھنے سائے میں رکھیں گے۔ کیسا گھنا سایہ؟ اللہ نے یہاں پر تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سائے میں بہت، وہ جو سائے ہوں گے ایسے سائے ہوں گے جو بالکل گہرے گھنے ہوں گے، بالکل آرام بخش ہوں گے، بالکل فرحت بخش ہوں گے، جس سائے کے اندر جانے کے بعد آدمی سکون محسوس کرے گا۔ محترم سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری کتاب بدیع الخلق میں بھی روایت کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کتاب صفۃ الجنت و نعیمھا و اہلھا میں نقل کیا ہے، روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا 100 عام لا یقطعها، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا لمبا ہے کہ اس سائے کے نیچے اگر ایک سوار گھوڑے پر سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے گا تو اس سائے کو وہ ختم نہیں کر پائے گا، اتنا لمبا سایہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کا نام کیا ہوگا؟ شجرۃ الخلد۔ تو یہ نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجائے ہوئے ہیں، جو اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔